میں یہ بعض خواتین کو نا میں دہشت گرد بناتا ہوں. مجھے جب فون کر کے اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی نا ایسا کر رہا ہے, میں کہتا ہوں واقعی ایسا کر رہا ہے, جھوٹ تو نہیں بول رہی. کہی ہاں. میں نے کہا پھر گھر الٹ دو پورا, کیونکہ یہ بدتمیز آدمی اخلاق سے سدھرنے والا. میں آپ کو بتاؤں بعض اور بندوں کو نا بیوی بہت اچھی ملتی ہے با اخلاق, وہ اس کے اخلاق کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, ناجائز اس کو دبانا شروع کر دیتے ہیں, ہر چیز میں تانے دے رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل تو اخلاق ہی ہے شریعت میں, جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ بد اخلاقی سے نہیں ہوتا, لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو بعض میاں ایسے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ تمیز والے اس بات سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر میں ان عورتوں کو شیر بناتا ہوں, میں ان کو بولتا ہوں کہ اس آدمی کو میں واقعہ نہیں سناؤں گا تاکہ کوئی ایسا نہ ہو اس طرح کی چیزیں پروموٹ نہ ہونا شروع ہو جائیں. تو پھر میں ان کو خود جلاد بناتا ہوں. میں کہتا ہوں اس آدمی سے جو ہے نا تمیز سے بات کرنا چھوڑ دو, یہ انسان کا بچہ بن جائے گا. تو وہ بنتے ہیں پھر انسان کے بچے. تو وہی ہے کہ کوشش تو کرو گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے, نہیں نکل رہا ہو تو پھر انگلی تھوڑی سی گھمانی پڑے. تو یہ گھروں میں بھی ہے, بچہ تمیز سے محبت سے باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو چمچ پلیٹ تو کرنا پڑے گا. اسی طرح بیگم کا معاملہ ہے, تمیز سے محبت سے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر سختی کرنی پڑے گی. میاں بھی تمیز سے نہیں چل رہا اور برداشت سے باہر ہو گیا ہے تو پھر بھائی تمیز ومیز نہیں ہوتی. سے بولا بھائی رہنا ہے رہو, نہیں تو میں علیحدگی لے رہی ہوں. نہیں دے تو اس کا باپ بھی دے گا. ایک صاحب نے بتایا بہنوں یہ ظلم کر رہا ہے, طلاق ہی نہیں دے رہا, لٹکایا ہوا. میں نے کہا کنڈی لگاؤ, دروازہ بند کرو, 4-5 کنڈے بلاؤ, اس کا باپ بھی طلاق دے گا انشاءاللہ. اس کا باپ بھی اپنی بیوی کو نہ دے دے وہ, یعنی یہ خود ہی دے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ چترول لگاؤ گے, کیونکہ وہ جس طرح کی اس طرح تھوڑی زندگی گزر سکتی ہے جس طرح کی وہ گزار رہا ہے. تو اخلاق بھی ہیں اسلام میں, اور زیادہ تو فوکس اخلاق ہی کو کیا گیا ہے, اور ہمارے ہاں یہ اخلاق شارٹ بھی ہو گئے ہیں. لیکن ایک آپشن اسلام میں جنگ و جدال بھی رکھا ہے, چاہے وہ انفرادی ہو یا وہ اجتماعی. دیکھو زنا کے بارے میں اللہ نے خود بتایا کہ اگر 4 گواہ ہیں نا زانی پر تو پھر کوڑے لگیں گے. پھر صرف یہ نہیں کہ چلے کے لیے بھیج دو تو ٹھیک ہو جائے گا, تبلیغ میں بھی بھیجیں گے ہم اس کو, لیکن حکومت کیا کرے گی؟ پہلے کنوارا ہے تو 100 کوڑے لگائے گی, شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار کے حکومت کیا کرے گی؟ اس کو ہلاک کرے گی. تو اگر سارے ہی میٹھے میٹھے بول سے سدھرنے والے ہوتے تو اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ ہوتا. کیا خیال ہے؟ سارے اگر محبت کی چھری سے ہی سدھرنے والے ہوتے, سارے اگر اخلاق سے ہی سدھرنے والے ہوتے تو اسلام میں ڈاکو کو چوک پہ لٹکا کے قتل کرنے کا حکم نہ ہوتا. حکومت کو ہے یا آپ نہ لٹکانا شروع کر دیں. اگر سارے محبت سے سمجھنے والے ہوتے تو اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ ہوتا. سارے محبت سے باندھنے والے ہوتے تو زانی کو 100 کوڑے یا سنسار کرنے کا حکم نہ ہوتا, تعزیر کے قوانین نہ ہوتے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزیں معاشرے میں مارکیٹ میں کیا ہونی چاہیے؟ اویلیبل. اور آپ کی ذات میں بھی دونوں صفات ہونی چاہیے. آپ میں میٹھا پن بھی ہونا چاہیے اور کڑواہٹ بھی تھوڑی سی. میرے والد صاحب بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ نہ اپنے آپ کو اتنا میٹھا بناؤ کہ لوگ نگل لیں, اور نہ اتنا کڑوا بناؤ کہ تھوکنا شروع کر دیں. بیلنس رکھنا ہے ہر چیز میں. یہی اسلام کا حکم ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں.